بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی انڈیا کی جانب سے آپ کے سامنے ایک کورس پیش کیا جا رہا ہے جس کا ٹائٹل ہے المرحلۃ القرآنیہ، قرآن کا سفر، دا جرنی آف قرآن۔ آئیے ہم قرآن و نماز ایک ساتھ مل کر سیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 4، حصہ نمبر 1۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ سمجھ سکیں لوگ میری بات۔ اس سبق میں ہماری منزل ہے حدیث علم کی فضیلت، سب بندی کے فائدے، ڈگری، اسم تبدیل سیکھیں گے اور سورۃ الناس۔ نبی کریم نے فرمایا 2 آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی کہ جسے اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہو اور وہ رات دن اس پر عمل کرنے کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہو، فقام بہی آناء اللیل و آناء النہار۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ رات دن اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ ہم اس چھوٹے سے پیراگراف کے اندر عربی کے چند نئے الفاظ سیکھتے ہیں۔ میری ماں علیہ، مجھ پر اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ وَأَنَا، اور میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس نے بچپن میں ربتنی، مجھے پالا۔ وہ جاگتی تاکہ انام، میں سو جاؤں۔ وہ خوش ہوتی لفرحی، میری خوشی سے، اور غمگین ہوتی لحزنی، میرے غم سے۔ امی، میری ماں میرے لیے کھانا تیار کرتی ہے اور میرے لیے نئے ثیاب، کپڑے تیار کرتی ہے، اور میرے میلے کچیلے کپڑے تغسل، دھوتی ہے۔ فی مستقبلی، میرے مستقبل کے بارے میں وہ بہت سوچتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں رجلاً عظیماً، بڑا آدمی بنوں۔ میں حبھا، اس کی محبت کو نہیں بھولوں گا۔ اس کی خوشی کے لیے جہودنی، میں جہاد کروں گا، محنت کروں گا۔ وہ لی، میرے لیے رحمت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور بہت اجلھا، میں اس کی تعظیم کرتا ہوں۔ حصہ نمبر 1، علم کی فضیلت۔ ہمارے سب سے اچھے دوست قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسٹاپ، ٹھہرو، علم، سوچو، تھنک، اور اس پر سوچنے کے بعد عمل کرو۔ عربی کی ایک کہاوت ہے، العلم، علم، الشجرہ، درخت ہے، والعمل، اور عمل، ثمرتہا، اس کا پھل ہے۔ Knowledge is a tree, action is its fruits۔ عالم ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ انما، سورہ فاطر میں ہے، انما، بس یا صرف، یخشى اللہ، ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، علم والے۔ بخاری کے اندر ہے، نبی اکرم نے فرمایا، فواللہ انی، اللہ کی قسم میں، لعالمہم باللہ، اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں، واشدہم، اور ان سب سے زیادہ، لہو، اس اللہ سے، خشیہ، ڈرتا ہوں۔ یعنی علم پلس ڈر ایکول مکمل علم۔ اللہ کی بھلائی کی نشانی علم کا ملنا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، من یرد اللہ بہ، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، خیرن، بھلائی کا، یفقہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، اذا ماتا، تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 باقی رہتے ہیں۔ کیا کیا؟ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اور تیسرا نیک لڑکا اولاد جو اس کے لیے دعا کرتا ہو، ولدن صالح یدعو لہ، ریاض الصالحین کے اندر ہے، یہ آپ حدیث نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ طلب علم فریضہ، فرض ہے علم حاصل کرنا، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ ابن ماجہ کے اندر ہے، معلومات کا ذخیرہ۔ علم کیسا ہو؟ سب سے پہلے علم ہو توحید کا، اس کے بعد صحیح عقیدے کا علم ہو، پھر طہارت یعنی پاکی و صفائی کا علم، پھر نماز، روزہ، رمضان، زکوٰۃ کا علم، تجارت، نوکری کا علم، حرام و حلال، کاشتکاری کے مسائل، وغیرہ وغیرہ۔ حقوق العباد اور دین و دنیاوی علم ہونا چاہیے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں زیادتی کی دعا سکھائی، رب زدنی علما، زد یعنی زیادہ، نی مجھے، اور مال میں برکت کی دعا سکھائی، وبارک لی فیما اعطیت، اور برکت عطا فرما میرے لیے اس میں جو تو نے عطا کیا مجھے۔ علم حاصل کرنے کی دعا، نبی اکرم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی، اے اللہ میں، اسألک، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے،
علما نافعہ نفع بخش علم کا، ورزقا طیبہ اور پاکیزہ روزی کا، وعملا متقبلا اور مقبول عمل کا۔ تعلم سیکھا اور علم سکھایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث کے اندر ہے تم سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس میں تفضیل مصدری معنی اس کی دوسری کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے بخیل کا ابخلو زیادہ بخیل، کریم کا اکرمو زیادہ عزت والا، سافلن نیچا اور اسفلن بہت نیچا، صغیرن چھوٹا اور اصغرن زیادہ چھوٹا، اعلی اوپر اور اعلی زیادہ بلند زیادہ اوپر۔ کثیر کا تفضیل ہوگا اکثر بہت زیادہ، مجید کا بزرگ والا، امجد زیادہ بزرگ والا، حمیدن تعریف کرنے والا، احمدن زیادہ تعریف کرنے والا، کبیرن بڑا، اکبرن بہت بڑا، جمیلن خوبصورت، اجمل بہت زیادہ خوبصورت۔ محمدن محمد عالم زیادہ عالم ہے، من عمر عمر سے، الانبیاء نبی افضل زیادہ افضل ہیں، الناس لوگوں سے، محمدن افضل زیادہ افضل ہیں، الانبیاء تمام نبیوں سے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ سب سے زیادہ عدل کی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں۔ آج پڑھتے ہیں، یہاں اس سلائیڈ کے اندر آپ الگ الگ لفظ کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، کم یا خالد کھڑے ہو جاؤ خالد، خذ الکتاب کتاب لو۔ کس کے لیے حکم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیا ہمارے لیے بھی حکم ہے؟ دس آرڈر اپلائز ان جرنل ایز ویل، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اعوذ تعویذ اسی سے، معاذ اللہ اللہ کی پناہ۔ سورۃ المعوذتین کون کون سی ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگنے والی صورتیں، فلق اور ناس۔ کس کی پناہ میں آئے؟ ٹینک کی یا کار کی؟ ٹینک زیادہ محفوظ ہے، کیوں؟ یہ زیادہ تحفظ دیتا ہے۔ اعوذ کا کیا معنی ہوا؟ کسی سے بچ کر کسی کی حفاظت میں آنا، آئی سیک ریفیوج۔ الانسان کی جمع الناس ہے۔ نسیان بھولنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے عربی کے اندر ایک کہاوت ہے، اول ناسن اول الناس، بھولنے کی پہل سب سے پہلے انسان نے کی۔ انسل ماضی ولیکن لا تنسد درس، ماضی کو بھول جاؤ لیکن اس کی سیکھ کبھی نہ بھولو۔ forget the past but never forget the lesson۔ اس کے متضاد لفظ دیکھ لیں، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، فقیر اس کا متضاد لفظ ہے، شر برائی اور خیر۔ ملک اینگل فرشتے، مالک اونر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات انتقال کے موقع پر یہ تھی کہ دو روایتیں ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں انبیاء اور صدیقین سے ملا دے، یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ دوسری ہے وسلم الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہنا، فیما ملکت ایمانکم جو تمہاری ملکیت میں غلام اور لونڈی ہیں ان کے معاملات میں، یہ حضرت علی سے روایت ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، 5156 نمبر کی حدیث۔ من شر الوسواس الخناس، من یعنی سے، الہ اس کا الٹا ہوگا طرف، اعوذ باللہ من الشیطان۔ شر خیر کی ضد ہے، کوئی بھی چیز جو برائی کی طرف لے جائے وہ شر کہلاتی ہے، ایول۔ خفیف آواز جس کا مفہوم تو دل تک پہنچ جائے اور تلفظ سنائی نہ دے وہ الوسواس کہلاتا ہے۔ شیطان کے وسوسے کے جدا جدا انداز ہوتے ہیں، جیسا شکار اس کو ملتا ہے ویسا وہ انداز اپنا لگاتا ہے۔ شیطان فارغ ہے اور انسان مشغول ہے، وہ دیکھتا ہے ہم اسے نہیں دیکھتے، ہم اسے بھول جاتے ہیں لیکن وہ نہیں بھولتا۔ اللہ کی پناہ طلب کرنا ذکر سے۔ فوسوس لہم الشیطان، پھر شیطان نے پست آواز سے ان لٹو یویو کی طرح شیطان آتا اور جاتا ہے، صرف اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان غائب ہو جائے گا یا تاخیر سے آئے گا، اگر ہم بھول جائیں گے وہ لوٹے گا برے خیالات کے ساتھ، اسی طرح وہ آتا ہے اور جاتا ہے، کمنگ اینڈ گوئنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے۔
خنستہ فخنس، پیچھے ہٹایا میں نے اسے تو وہ ہٹ گیا. یہ یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خناس کا مطلب کیا ہے. الذی یوسوس، الذی وہ مرد جس نے، جیسے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. الذین اس کی جمع ہے صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. اللاتی یہ مؤنث کے لیے ہے، وہ عورت جس نے. اللاتی احسنت فرجہا، وہ عورت جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی. اور اللاتی اس کی جمع ہے اللاتی ارضعنکم، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. فی آپ کو پتہ ہی ہے، میں الشائے فی الفنجان، چائے کپ میں ہے. الجوال فی الحقیبہ، الرجل فی السیارہ، آپ دیکھ رہے ہیں. الارنب فی الصندوق، the rabbit is in the box. شیطانی حملہ سینے میں سرگوشی کر کے دل میں گھسنا. ہمارا بچاؤ دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط کرنا، اسی سے ہم بچ سکتے ہیں. کیا شیطان ہمیں دیکھتا ہے؟ انہو بے شک وہ، یراکم دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وقبیلہ وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث جہاں سے، لا ترونہم تم انہیں نہیں. میں پوچھوں گا آپ سے ما ھذا، تو آپ کہیں گے ھذا قمرن، ھذا نجمن، ھذا شجرن. سلائڈ کو روک کر آپ یہاں پر ھذا کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آیا، برب رب کی، الناس لوگوں کے، ملک بادشاہ کی. یہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اپنے طور پر، سلائڈ روک کر، اور ملا سکتے ہیں اس سے. جن کے لیے 5 الفاظ قرآن دیکھتے ہیں. جن پوشیدہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو بلکہ وہ میری عبادت کریں. الشیطان دور ہونا، خبیث و سرکش جن یا انسان. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. مارد بھی اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے، شیطان جو سرکشی میں حد درجہ نیچے چلا جائے. وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر شیطانی سرکشی سے اس کی یعنی دنیا کے آسمان کی حفاظت کی. خناس شیطان وسوسے ڈالنے والا، ہم نے ابھی پڑھا تھا. یہ افریت یہ قرآن کے اندر آیا ہے، شے زور اور قوی ہیکل، جیسا کہ قرآن کے اندر ہے قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس تخت کو اس سے قبل کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے. مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.